ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان من، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، چونکہ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور گزشتہ جمعے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کا انتخاب کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں آئے نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے حضور کے آنے کے برکات ظاہر ہونے لگے۔ حضرت عبد المطلب جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، وہ گھر میں تشریف لے آئے۔ بی بی آمنہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی زوجہ نبی کی دادی سے، عبداللہ کی ماں سے پوچھا کہ میں لوگوں سے تنگ آ کر کے آیا ہوں، لوگ مجھے بڑے تانے دے رہے ہیں۔ تانے دینے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے ہاں ایک دستور ہے کہ جو عورت بیوہ ہوتی ہے وہ خوشبو نہیں لگاتی، لیکن آپ کی بہو، آپ کے بیٹے کی بہو، عبداللہ کی بہو آمنہ، آپ کی بہو عبداللہ کی بیوی، فرمایا کہ آمنہ خوشبو لگاتی ہے، لیکن عجیب قسم کی خوشبو لگاتی ہے۔ مجھ سے میرے بہو کے بارے میں، عبداللہ کے بیگم کے بارے میں لوگوں نے یہ سوال کیا تو میں اس سے پریشان ہو کر کے گھر میں آیا۔ بی بی آمنہ کی ساسو ماں نے اپنے شوہر عبد المطلب کو جواب دیا، اے میرے سر کے تاج، آپ تو آج لوگوں سے بیزار ہو کر کے گھر میں آئے ہیں، میں تو 1 مہینے سے عورتوں کی یہ باتیں سنتی آ رہی ہوں۔ عورتیں مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی بہو آمنہ اتنی عجیب قسم کی خوشبو لگاتی ہے، جبکہ بیوہ عورت کے لیے ہمارے ہاں خوشبو لگانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنی بیگم سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اتنی اچھی خوشبو ان کو کون لا کر کے دیتا ہے، کہاں سے ان کے لیے یہ خوشبو آتا ہے اور کدھر سے ان کے لیے یہ خوشبو آتی ہے۔ عبد المطلب کی زوجہ نبی کی دادی نے فرمایا کہ میں تو نہیں پوچھ سکتی، آپ پوچھ لیں۔ حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور فرمایا کہ بیٹی آمنہ، یہ تو بتاؤ آپ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے لگاتی ہو، اور خوشبو لگانا ہمارے ہاں ہمارے دستور کے مطابق آپ بیوہ ہو، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں،
آپ بتائیے خوشبو کہاں سے آتا ہے؟ خوشبو لانے والا کون ہے اور خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ بی بی آمنہ نے حضرت عبد المطلب کی طرف نگاہ اٹھا کر کے جواب دیا کہ اے میرے سر کے تاج، اے میرے ابا جان، میں آپ کو کیسے جواب دوں؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ آپ کے پاس اگر جواب نہیں تو میرے پاس بھی جواب کوئی نہیں ہے۔ بی بی آمنہ کی ساسو ماں آگے بڑھ کر کے کہنے لگی عبد المطلب اپنے شوہر کو کہ آپ تو اس کے کپڑوں سے آنے والی خوشبو کی بات کرتے ہو، اس کے دوپٹے سے آنے والی خوشبو کی بات کرتے ہو۔ میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ کل بی بی آمنہ جب اٹھ رہی تھی اور دیوار پر ہاتھ لگا کر کے اس سے سہارا لے کر کے بی بی آمنہ اٹھی ہے، اور اٹھنے کے بعد بی بی آمنہ نے وہاں سے آپ ہٹایا، لیکن آج میں یہاں سے دیوار کو کریچ کر کے اس سے مٹی نکال کر کے آپ کو بتاتی ہوں آج بھی اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ تو بی بی آمنہ کی دوپٹے سے خوشبو کی بات کرتے ہو، بی بی آمنہ کے جبے سے کپڑوں سے آنے والی خوشبو کی بات کرتے ہو۔ میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ بی بی آمنہ نے جس دیوار پر ہاتھ رکھا 24 گھنٹے گزر گئے، اس دیوار سے خوشبو ختم نہیں ہوئی ہے۔ بی بی آمنہ نے جواب دیا کہ مجھے عجیب بات کہنی ہے، آپ لوگ کپڑوں کی بات کرتے ہو، دوپٹے کی بات کرتے ہو، دیوار پر ہاتھ رکھ کر کے وہاں سے خوشبو آنے کی بات کرتے ہو، لیکن میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں اس بات پر کہ جب میں اپنے منہ میں جب تھوک آتی ہے اور وہ تھوکتی ہوں تو تھوک سے بھی میری اتنی عجیب خوشبو آتی ہے، میں خود بھی پریشان ہوں اس پر۔ اب نبی علیہ السلام آئے نہیں ہے، اماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں ابھی تک آئے نہیں ہے، لیکن ثمرات برکات پہلے سے ظاہر ہوئے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے اپنے سسر عبد المطلب کو، اپنے سسر عبد المطلب نبی کے دادا کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ میں اس بات پر بھی حیران ہوں، آپ لوگ تو جا کر کے رات کو سو جاتے ہیں، میں تنہائی میں سوچتی ہوں، میرا کوئی تنہائی میں ساتھ نہیں ہوتا، میں اسی عالم میں عبداللہ کے جانے کے بعد پریشانی کے عالم میں جب رات کو سوتی ہوں میری آنکھ لگتی ہے، میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں انبیاء علیہ السلام آ کر کے مجھے بشارت دیتے ہیں کہ آمنہ تو مبارک ہے، تیرے جو پیٹ میں آنے والا بچہ ہے یہ مبارک ہے۔ اس بچے کی مجھے مبارک انبیاء دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ گرمی ہوتی ہے، میں سوتی ہوں تو میں جب یعنی کروٹ بدلتی ہوں تو کروٹ بدلتے وقت میں دیکھتی ہوں میرے سرہانے عورتیں کھڑی ہوتی ہے جن کو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان عورتوں کو دیکھ کر کے مجھے عجیب لگتا ہے کہ وہ عورتیں ہاتھ میں بڑے بڑے پنکھے لے کر کے مجھے ہوا دیتی رہتی ہے۔ یہ برکت کس کے ہے؟ ان کے پیٹ میں جو رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے یہ تو یہ بات ہے خوشبو کی
لیکن بات یہ ہے کہ میں جب گھر سے صبح کے وقت پانی لینے کے لیے نکلتی ہوں، میں صحرا سے گزرتی ہوں، میں جنگلات سے گزرتی ہوں، صحرا سے پہاڑوں سے نکلتے ہوئے میں کنویں کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، میں کنویں کے پانی کو دیکھتی ہوں، کنویں کا پانی بہت گہرا نیچے ہوتا ہے، لیکن میں جھک نہیں سکتی، اس لیے کہ میں جھک نہیں سکتی۔ اب پانی کو دیکھتے ہوئے میں اس پریشانی کے عالم میں ہوتی ہوں، پانی کیسے نکالوں؟ فرمایا کہ میں پانی کو دیکھتی جا رہی ہوں، پانی موجیں مارتے ہوئے اوپر کنارے پر آتے ہیں، پانی جب کنارے پر آتے ہیں میں اس سے اپنے برتن کو بھر لیتی ہوں، برتن کو بھرنے کے بعد میں جب وہاں سے روانہ ہوتی ہوں تو مجھے آنے والی میرے ساتھ جو میری سہیلیاں ہیں میرے آنگن سے مجھے پکڑتی ہے، میرا دوپٹہ پکڑ کر کے، میرا جبہ پکڑ کر کے مجھے روکتی ہے اور کہتی ہے بی بی آمنہ تو یہاں رکی رہے جب تک ہمارے برتن نہ بھر جائے، اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلنا، اس لیے اگر تو چلی جاتی ہے پانی دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے۔ پانی بھی استقبال کے لیے آتا ہے، پانی بھی نبی کی سلامی کے لیے آتا ہے، پانی کی موجیں بھی پیغمبر کو سلامی دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اب ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے نہیں ہے، ان کے آنے کی بشارتیں، ان کے آنے کی برکتیں شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے پیغمبر کے برکات کو، ثمرات کو ظاہر کر دیا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے جب میں واپس آتی ہوں کوئی درخت ایسا نہیں رہتا، کوئی پہاڑ ایسی نہیں رہتی، میں جہاں سے گزرتی ہوں وہ سارے درخت جھک کر کے مجھے سلام ہی دیتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، راستے مجھے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پیغمبر دو جہاں اب تک حضور کے پیٹ میں بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہے راستے بھی مجھے سلام کرتے ہیں اور اسی طرح درخت بھی مجھے سلام کرتے ہیں، پہاڑ بھی مجھے سلام کرتے ہیں۔ بی بی حلیمہ نبی کے دادا کو مخاطب کر کے کہتی ہے تو بات خوشبو کی کرتی ہے، میں تجھے یہ بات بتانے چلی ہوں کہ ہر چیز مجھے سلام کرتی ہے۔ اور پھر ہر چیز مجھے سلام اس لیے کرتی ہے، یہ میرے خوشبو لانے والا کوئی نہیں، مجھے خوشبو دینے والا کوئی نہیں، مجھے خوشبو لانے والا کوئی نہیں، یہ خوشبو نہ عطر کی ہے، نہ خوشبو کسی اور چیز کی ہے، نہ مشک کی ہے، نہ زعفران کی ہے، نہ عنبر کی ہے، بلکہ خوشبو تو اس کی ہے جو مہمان دنیا میں آنے والا ہے۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ہیں، حروف تہجی بھی حضور کے آمد کی تعریف کر رہی ہے۔ حروف تہجی سے میں آپ کو حضور کی سیرت بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے الف سے یا تک کے ہے۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سربت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا عبید خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دونوں جہانوں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق اور امین آ رہا ہے،
زاد نے کہا ضعیفوں کا نعرہ آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا نعرہ آ رہا ہے، زاد نے کہا طاہر اور مطہر آ رہا ہے، زاد نے کہا ظلم مٹانے والا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا راز سننے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا نعرہ آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا سہارا بننے والا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوہے قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وجود کائنات آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا یکتا انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہے، حضور آئے، فرمایا جب پیدائش سے ہوئی بیوی آمنہ فرماتی ہے کہ سارا کمرہ نور سے بھر گیا، ہر طرف روشنی ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ آپ کو پتا ہے عرب کے ہاں ایک دستور، ایک منشور، ایک قانون ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دیہاتوں میں بھیجتے ہیں پرورش کے لیے، کسی دائیا کے ہاتھ میں۔ فرمایا کہ جس سال جس مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے بہت ساری دائیاں آئی، بی بی حلیمہ بھی ان دائیوں کے ساتھ تھی۔ میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا اللہ نے حضور کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا، اللہ نے حضور کے لیے دائی کا بھی انتخاب آسمانوں سے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس مہینے میں پیدا ہوئے اس میں بہت ساری دائیاں بی بی حلیمہ کے ساتھ آئی، ان کی سہیلیاں جو اچھی سواریاں لے کر کے ان کے گھر کی حالت درست تھی، بی بی حلیمہ جس کے ساتھ سواری کمزور ہے، سواری لاغر ہے، گھر کی حالت درست نہیں، فقر و فاقہ کا عالم ہے، بی بی حلیمہ ان سہیلیوں کے ساتھ مکہ کی طرف آتی ہے۔ فرمایا کہ کوئی بچہ مل جائے گا ان کی پرورش کریں گے، کہیں سے کچھ پیسے آ جائیں گے اور ان پیسوں کے ذریعے سے گھر میں بھی کچھ لائیں گے، جانور کو بھی کچھ کھلائیں گے۔ فرمایا کہ بی بی حلیمہ جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو ساری سہیلیاں اچھی سواری ہونے کی وجہ سے، عمدہ سواری ہونے کی وجہ سے آگے نکل گئی۔ بی بی حلیمہ نے آواز دیا رکو، مجھے ساتھ میں لے لو۔ انہوں نے کہا حلیمہ تیرے پاس سواری کمزور ہے، ہماری سواری تیز ہے، ہم آگے نکلنے والے ہیں۔ سارے آگے نکل گئے۔ فرمایا کہ جب مکے میں پہنچی ہر ایک دائی ایک ایک گھر میں جاتی ہوئی ایک ایک بچہ لے کر کے واپس ہونے لگی۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر بھی بہت ساری دائیاں آئی اور آ کر کے واپس ہو گئی۔ میں آپ کو عجیب بات کہنے والا ہوں، دائیاں آئی آ کر کے واپس چلی گئی۔ دائیوں نے دستک دیا بچے کے لینے کے لیے آئے ہیں، اندر سے جواب ملا بچہ یتیم ہے، باپ مر چکا ہے۔ دائی وہاں سے واپس ہو گئی کہ یتیم ہے، اس کا خرچہ کون دے گا، اس کے پیسے کون دیں گے، اس کی پرورش کی دیکھ بھال کر کے اس کا خرچہ ہمیں کس سے ملے گا۔ ساری دائیاں واپس ہو گئی۔ میں نے کہا یہ واپس نہیں ہوئی، ان کو واپس کیا گیا۔ جو دائی آتی گئی وہ واپس ہوتی گئی، وہ واپس نہیں ہوئی بلکہ ان کو واپس کیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے آج یہ بچہ
ہر کسی کے گود میں نہیں دینا، بلکہ اس کے لیے آسمان سے اللہ نے دائی کا انتخاب کیا تھا، وہ دائی جو سب سے بعد میں آئی، لیکن بچہ اسی کو مل گیا۔ فرمایا بی بی حلیمہ جب دروازے پر آئی، کہتی ہے کہ میرے دل میں بڑی باتیں آ رہی تھی، میرے دل میں بڑی باتیں آ رہی تھی کہ بچہ تو یتیم ہے۔ اب ساری میری سہیلیاں ایک ایک بچہ لے کر کے نکل گئی، اور کسی کو شاہی خاندان سے ملا، کسی کو عمدہ خاندان سے ملا، کسی کو کہاں سے ملا، کسی کو کتنے پیسے والا ملا، ساری تو نکل گئی ہے۔ اب میں بعد میں آخر میں رہنے والی، میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، اور اسی طرح واپس جاؤں گی تو اچھی بات نہیں ہے۔ اب بچہ یتیم ہے، جو بھی ہے اس کو لینا ہے، بچہ یتیم ہے، جو بھی ہے اس کو لینا ہے۔ بی بی حلیمہ کو کیا پتا تھا آج تو اس کو وہ ملنے والا ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحانات دیے، 4 امتحانات ابراہیم علیہ السلام نے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، امتحان لینے والا رب العالمین ہے، امتحان دینے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحانات دیے، امتحانات دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے رب نے کہا، ابراہیم مانگ تو صحیح، کیا مانگتا ہے، بول تو صحیح، کیا بولتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے رب نے کہا، اور کہہ تو صحیح، زبان سے الفاظ نکال تو صحیح، تو کیا مانگتا ہے۔ ابراہیم نے کہا، ربا وہ مانگتا ہوں جو تیرے خزانوں میں ایک ہے۔ بی بی حلیمہ کو تو آج وہ ملنے والا ہے۔ فرمایا دروازہ کھولا، میں اندر چلی گئی۔ اندر جانے کے بعد میں نے بی بی آمنہ سے کہا، مجھے بچہ تو دکھا دو، مجھے بچہ تو دکھا دو۔ بی بی آمنہ نے بچہ لا کر کے مجھے دکھایا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے، اس سے پہلے میرے دل میں جتنی باتیں تھی، حضور کا چہرہ دیکھ کر کے سارے غم، سارے دکھ، ساری پریشانیاں، ساری باتیں، ساری تکلیفیں، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں بھول چکی ہوں۔ میں نے کہا، ارے حلیمہ یہ تو وہ چہرہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے اس کی ساری غم ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ تو وہ چہرہ ہے جس کو ابوبکر نے دیکھا، صدیق اکبر بنا، جس کو عمر نے دیکھا، فاروق اعظم بنا۔ یہ تو وہ چہرہ ہے جس کو عثمان نے دیکھا، فرمایا کہ ذی النورین بنا۔ یہ تو وہ چہرہ ہے جس کو علی نے دیکھا، اسد اللہ الغالب بنا۔ یہ تو وہ چہرہ ہے جس کو ابن عباس نے دیکھا، فرمایا مفسر قرآن بنا۔ جس کو ابن مسعود نے دیکھا، تقی امت بنا۔ جس کو امیر معاویہ نے دیکھا، کاتب وحی بنا۔ جس کو حمزہ نے دیکھا، سید الشہداء بنا۔ جس کو بلال نے دیکھا، جنت کا وارث بنا۔ یہ تو وہ چہرہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے جب چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد بی بی حلیمہ فرماتی ہے، میں نے تعریف کی نبی کی۔ حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا جو دیکھتا گیا تعریف کرتا گیا، جو دیکھتا گیا دیکھتا گیا، جو دیکھتا گیا تعریف کر کے بغیر نہیں رہا۔ فرمایا میں نے تعریف کی، تعریف کرتے ہوئے میں نے بی بی حلیمہ سے کہا، بی بی حلیمہ کہتی ہے، میں نے بی بی آمنہ سے کہا، آمنہ میری بہن، میں نے دیہات دیکھے ہیں، میں نے گاؤں دیکھے ہیں، میں نے آج تک دیہاتوں میں، گاؤں میں اس سے حسین خوبصورت جمیل بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا، حلیمہ تو نے گاؤں دیکھا ہے، تو نے دیہات میں ایسا بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ میں تو شہروں کی رہنے والی ہوں، میں نے مکہ دیکھا ہے، میں نے مدینہ دیکھا ہے، میں نے باقی شہر دیکھے ہیں، میں نے ان شہروں میں حضور جیسا بہترین خوبصورت دیکھا نہیں۔ عبد المطلب کرے تھے، عبد المطلب نے مخاطب ہو کر کے کہا، بی بی حلیمہ تو نے گاؤں دیکھا، تو نے شہر، تو نے گاؤں دیکھا، تو نے قریہ دیکھے، تو نے بستیاں دیکھی ہے، اس میں ایسا حسین جمیل تو نے کہیں نہیں دیکھا۔
अरे बीवी आमना, तूने शेर देखे उसमें ऐसा हसीन जमील तुमने कहीं नहीं देखा। मैं तो मुल्क देख करके आया हूं, किसी मुल्क में ऐसा हसीन जमील मैंने नहीं देखा। अगर इसी बात को हम जिब्राइल अमीन की तरफ ले जाए, जिब्राइल अमीन बज़बान हाल के कहेंगे कि हलीमा तूने तो गांव देखा, बस्ती देखी है, बस्ती में ऐसा हसीन जमील नहीं देखा, ऐसा हसीन जमील तुम्हें मिला नहीं। बीबी आमना, तूने शेर देखे, शेरों में ऐसा हसीन जमील तुम्हें मिला नहीं। अब्दुल मुत्तलिब, तूने मुल्क देखे, मुल्क में ऐसा हसीन जमील तुम्हें मिला नहीं। मैंने तो सारी इंसानियत को देखा है, सारी इंसानियत में इस तरह हसीन जमील मैंने नहीं देखा। बीबी हलीमा ने बच्चा उठाया, बच्चा उठा करके गांव ले गए, अपने घर ले गए। ये लंबी बात है कि सवारी पर बिठाया, सवारी जो चलने की काबिल नहीं थी, बीबी हलीमा अपने शोर को आगे बिठाती है, खुद पीछे बैठ करके बच्चे को गोद में लेती है, खुद बैठ करके वो पीछे बैठती है, बच्चे को गोद में लेती है। अब सवारी उठ नहीं रही है। उन्होंने समझा कि सवारी इसलिए नहीं उठ रही है कि कमजोरी की वजह से शोर नीचे उतरा, नीचे उतर करके सवारी को उठाया, सवारी खड़ी हो गई, दोबारा उसका शोर बैठ गए, दोबारा सवारी बैठ गई, फिर उनका शोर उतर गए, दोबारा देखा सवारी खड़ी हो गई, तीसरी मर्तबा शोर ने कहा कि बीवी हलीमा ऐसा है कि आप बच्चे को आगे बिठाए, मैं पीछे बैठ जाता हूं, लगता ऐसा है ये बच्चा ही अजीब है, इसलिए आगे बैठेगा तो सवारी उठेगी। जब बच्चे को आगे बिठाया, सवारी खड़ी हो गई, खड़ी नहीं हुई, दौड़ने लगी, भागने लगी, ऐसे तेज भागने लगी जो सहेलियां आगे निकल गई, सारे सहेलियों को पीछे छोड़ गई। सहेलियों ने आवाज दिया, ओ बीवी हलीमा, आप किससे सवारी तब्दील करके आई हो? लगता ऐसा है मक्का में मार्चा करके आई हो, अपनी सवारी किसी और को दे दी है, या तो आपने सवारी को कोई दवाई पिला दी है जो सारों को पीछे छोड़ के चली गई। बीबी हलीमा ने जवाब दिया, सवारी भी वही है, बैठने वाला बदल गया है, बैठने वाला बदल गया है। ये आया सबसे आखिर में है, लेकिन जाएगा सबसे पहले जन्नत में। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले हुजूर के लिए खुलेगा। तो बीबी हलीमा जब घर ले गई, घर में कुछ भी नहीं है, अपने शोर से कहा कि बच्चा भूखा है, हम भी भूखे, कुछ दूध पिला देते बच्चे को। लेकिन कहां से दूध आए? बकरियों के तनों को हाथ लगाया तो तनों के अंदर खुश्क तन थे, उसके अंदर दूध आया। फरमाया बीबी हलीमा दूध निकालती गई, बर्तन भरती गई, पड़ोस में देती गई। तो मैं एक जुमला कहा करता हूं, जहां हुजूर होते हैं वहां बरकतें होती है, जहां हुजूर होते हैं वहां बरकतें होती है। और जो आदमी कहे कि यहां हुजूर है और फिर अपनी मजलिस में मिठाई तकसीम करे और मिठाई आधे में खत्म हो जाए, तो ये इसका दावा गलत है, इसका दावा गलत है। जहां हुजूर होते हैं वहां बरकतें होते हैं। इस पर आगे बात होगी कि हुजूर जहां हुए अल्लाह ने बरकतें कैसी दी। तो यहां एक बात मैंने बताई कि हुजूर बीबी हलीमा के घर में आए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बकरी के तन जो थे खुश थे, लेकिन हुजूर आए तो उस तनों के अंदर दूध आ गया, बरकत आ गई है। फरमाया कि बीवी हलीमा की बेटी शीमा जो है, हुजूर के बचपन के वाकयात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे हैं, बचपन से उनके बरकत, पैदाइश से पहले समरात और बरकत अल्लाह ने यानी जाहिर कर दिए। अब पैदा होने के बाद फरमाया कि बीवी हलीमा अपने बेटी शीमा से कहती है कि बेटी आप बकरियों को ले जाओ, चराओ, इसलिए कि मैं तो नहीं जा सकती, मेरा शोहर नहीं जा सकता, हम कमजोर हैं, आप चली जाए और इन बकरियों को ले जाए, इनको चराए। फरमाया कि उन्होंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अपने मक्का से लाए हुए भाई मोहम्मद को साथ लेकर के जाऊंगी। ये उनकी दूध पीती बहन थी। फरमाया कि रजाई बहन, दूध पीती बहन। तो बीवी हलीमा की बेटी शीमा
کہتی ہے کہ میں بچے کو ساتھ میں لے کر کے اپنے بھائی محمد کو ساتھ میں لے کر کے جاؤں گی. ماں نے منع کیا، بیوی حلیمہ نے. بچی کیا کرو گی؟ آپ بکریوں کو سنبھالو گی یا بچے کو سنبھالو؟ بکریوں کو سنبھالو گی یا بچے کو سنبھالو گی؟ مشکل ہو جائے گا. اس نے کہا اماں آپ کو پتا نہیں، یہ بچہ تو عجیب ہے. ایک دن میں اس کو ساتھ میں لے گیا تھا اور ساتھ میں لے جانے کے بعد میں نے بکریاں نہیں چرائی ہے، میں بکریوں کو چھوڑ چکی تھی. بکریاں میرے ارد گرد خود آ کر کے بیٹھ جاتی تھی، وہاں اپنا چارہ کھانے کے بعد میرے ارد گرد بیٹھ جاتی تھی اور ادب احترام کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی. اور یہاں تک کہ مجھے بھوک نے بھی تنگ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب دھوپ لگنے لگا آسمان کے اوپر، آسمان میں ایک بادل آ کر کے مجھے سایہ دیتا گیا. میں نے یہ عالم بھی دیکھا، میں دھوپ میں ہوں، مجھے سایہ دینے کے لیے آسمان میں بادل آیا. اس بادل نے مجھے، یعنی دھوپ میرے اوپر لگا نہیں، دھوپ مجھ سے منع کیا. تو فرمایا کہ میں ان کو نہیں چراؤں گا، یہ بکریاں خود چر کر کے آئے گی. بیوی حلیمہ کی بیٹی شیما کہتی ہے کہ جب میں نے بکریوں کو چھوڑا، بکریاں چھوڑنے کے بعد میں آ کر کے بیٹھ گئی. بکریوں نے چرنے کے بعد، اپنا چارہ کھانے کے بعد میرے پاس آ کر کے بیٹھ گئی. میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، بکریاں بھی حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا حسین جمیل خوبصورت پیغمبر دیا کہ جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے ان کے آنے کے ثمرات ظاہر ہوئے، اور جب دنیا میں آئے تو آنے کے بعد ان کے برکات بھی ظاہر ہوں. تو اس